نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمدبرات امرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو فرشتوں کے متعلق رہے گی، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی ان 6 چیزوں پر گفتگو کریں گے جو آپ کو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ تمہیدی گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں کی پیدائش، مدبرات الامر، یہ جو بھی ہم نے آیت تلاوت کری اس کا کیا مطلب ہے، اور فرشتوں کی کثرت، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور فرشتے کتنی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایمان کا تعلق غیب سے ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہوا کہ چھپی ہوئی چیز، نہ دیکھنے سے، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں اس سے ایمان کا تعلق ہے۔ اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کلام پاک کی جو آیتیں ہیں، حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، صحاح ستہ کہتے ہیں ہم، تو وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف، یہ جو 6 کتابیں ہیں مشہور حدیث کی، اس میں جو احادیث آئی ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں، ہر دین میں اس بار پر ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ اس عالم ناسوت کے علاوہ، یعنی جس میں ہم ہیں، ہم انسان ہیں، حیوان ہیں، اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی، یعنی ایک دوسری دنیا بھی، ملکوت، جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ دوسرا عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا۔ تمام ادیان یعنی تمام مذہب کی مذہبی کتب میں کئی فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام میں ذکر ہے، بلکہ دوسرے بھی دوسرے مذہبوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے۔ ان ادیان کے مقابلے میں اسلام کامل اور محفوظ دین ہے، اس لیے اسلام میں فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کا دوسرے ادیان کی کتابوں میں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے، اسی طرح فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہ بات ہر کوئی مانتا ہے کہ عنصر یعنی جس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے وہ جتنا زیادہ لطیف ہوتا ہے، جتنا زیادہ معزز ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ قوی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مٹی ہے، یہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے، خاک سے، بلکہ مٹی نہیں، ہوا جو ہے یہ مٹی سے زیادہ لطیف ہے، تو درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتی ہے۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ لطیف ہے، تو آگ سے جو مخلوق پیدا ہوئی ہے یعنی جو جنات ہیں وہ بھی کافی طاقتور ہیں۔ اور نور، اس کی کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے فرشتے نہایت ہی طاقتور مخلوق ہیں۔ ان کی قوت کے عجیب و غریب واقعات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرشتے قوی ترین مخلوق ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم جو آپ کے سامنے فرشتوں کے متعلق بیان کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی کہ عرش سے لے کر فرش تک، جنت سے لے کر جہنم تک، کوئی جگہ بھی فرشتوں کے وجود سے خالی نہیں، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں۔ ماں کے رحم سے لے کر قبر کے عالم تک، قبر کی دنیا تک، اور قیامت کے دن تک ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے کام ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اپنی ڈیوٹی میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتی۔ جس طرح ہمارے پورے جسم میں، اس کو بغور سنیں، جس طرح ہمارے پورے جسم میں چھوٹے بڑے پٹھوں کا نظام ہے، پاؤں پر اگر مثال کے طور پر چونٹی بھی رہیں گے تو پٹھے فوراً دماغ کو اطلاع دیتے ہیں، فوراً
میسج پہنچا دیتے ہیں، خبر پہنچا دیتے ہیں، اور دماغ دل کو بتاتا ہے اور دل ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ جلدی جلدی اپنا کام کرو، فوراً پاؤں پر اپنے اپنے مقام پر جاؤ اور اس چونٹی کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دو۔ تو یہ سارا کام مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ لمحے میں ہو جاتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ لگتے۔ بالکل اسی طرح ملائکہ یعنی جو فرشتے ہیں پوری کائنات میں پھیلے ہوئے، مدبرات امر۔ مدبرات امر کا مطلب ابھی ہم بیان کریں گے کیا ہوتا ہے۔ اس مدبرات امر کی حیثیت سے دنیا کے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے۔ تو مختصر یہ کہ آپ کو فرشتوں کے متعلق عجیب و غریب واقعات، عجیب و غریب معلومات آپ کو ملے گی، جو شاید میرے گمان میں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ان چیزوں پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو جب یہ واقعات آپ کی معلومات میں آئیں گے تو اس سے فرشتوں کی حالات سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں پر ایمان اور زیادہ طاقتور ہوگا، آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ملائکہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جہان پیدا فرمائے، جن میں سے ایک جہان، ایک دنیا فرشتوں کی دنیا ہے، اور یہ ایک ایسی دنیا ہے فرشتوں کی جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ رسول اور مومن یقین رکھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور سارے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ اب فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، یعنی فرشتے ایک مخلوق ہیں اس بات کو ماننا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مانتے ہیں، صرف ماننا نہیں بلکہ ان کی جو شان ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو لیول ہے، اس کے اعتبار سے ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکام کے پابند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے، ان کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر قدرت نہیں، اور ان کی موت آنا بھی، واقع ہونا یہ بھی ہے، یعنی فرشتوں کی موت آنا یہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اپنی مکمل عمر کو پہنچ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتوں کو ان کو کسی ایسی صفت، ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ماننا ہے یا کسی ایسی صفت سے متصف نہیں کرنا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کو خدا مانا اور خدا کی طرح انہیں مانا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ فرشتوں میں رسول بھی ہوتے ہیں۔ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بیان کریں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب آپ نے یہ پہلے کبھی سنا ہوگا کہ انسانوں میں سے ہی بعض انسان نبی ہوتے ہیں اور ساتھ میں رسول ہوتے ہیں، جو انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بعض کو اسپیشل کسی آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اسپیشلی۔ اور یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا، یعنی جس طرح انسانوں میں بعض انسانوں کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اسی طرح فرشتوں میں بھی ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی ماننا ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، تو کچھ صف باندھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں، تو کچھ دوزخ کے داروغے ہیں، اور کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں، تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یا اکثر کا ذکر کلام پاک میں موجود ہے۔ اب حدیث پاک آپ سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر
اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ آپ نے فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق گفتگو سنی۔ اب آگے بڑھی فرشتوں کی پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنایا، فرشتوں نے عرض کیا، الہی تو نے انہیں پیدا کیا، یہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا کر اور ہمارے لیے آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی، میں اسے اس کی طرح نہ کروں گا جسے میں نے فرمایا ہو تو وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کن فرمایا، فکان تو ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کی پیدائش انسانوں آدمیوں کی طرح منزل بمنزل نہیں ہے، یعنی ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرنا اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہوا، پہلے مٹی کا خمیر ہوا، پھر یہ کہہ لیجیے تصویر بنائی گئی، پھر اس میں روح ڈالی گئی، یا پھر اس طرح سمجھیے کہ پہلے نطفہ تھا، پھر خون کی بوند، پھر گوشت کا ٹکڑا۔ انسان اسی طرح ہوتا ہے، پھر اعضاء کی کلیاں پھوٹی، پھر صورت بنی، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اسی طرح نہیں، بلکہ فرشتوں کو کلمہ کن سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اور جن آگ کے شعلوں سے جس میں دھواں ملا ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے جو تمہیں بتائی گئی۔ کیا بتائی گئی ہمیں؟ یعنی سیاہ و سفید اور سرخ مٹی سے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، پھر آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا، پھر جب عالم کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے 4 حصے کیے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ ان سب کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ پھر چوتھے ٹکڑے کے 4 حصے کیے۔ اب جو 4 حصے کیے اس میں پہلے سے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جو عرش کو اٹھانے والے، حاملان عرش جنہیں کہا جاتا ہے۔ دوسرے سے کرسی پیدا فرمائی، اور تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے فرشتوں کی پیدائش کے متعلق سنا کہ فرشتے کس طرح پیدا کیے گئے اور کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ اب آئیے، مدبرات الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ مدبرات الامر کا مطلب ہوتا ہے کائنات کا نظام چلانے والے۔ مدبرات امر، کائنات کا نظام چلانے والے۔ تو فرشتے کائنات کا نظام چلانے والے کس طرح ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر انہیں مقرر فرمایا ہے، اور یہ ان کاموں کو سب انجام دیتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ کہ ہر چھوٹا بڑا کام کسی وسیلے کے بغیر خود اسی کے حکم سے ہو جائے، کوئی اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کام وسیلے کے ذریعے ہو، کیونکہ دنیا کا ہر کام کائنات کا نظام چلانے پر مقرر فرشتوں کے سپرد ہے۔ فرشتوں کی تعداد، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ رب العزت فرشتوں کی تعداد جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ تو پس لہذا فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔ فرشتوں کی تعداد جتنی ہے اتنی تعداد کسی کی بھی نہیں۔
اب سنیں، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کی قدم نہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے یا چرچراتا ہے، اور اسے حق ہے کہ چرچرائے۔ اب آگے دیکھیں اس کی وضاحت، چرچرانے کی وضاحت آگے کی جا رہی کہ اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، یعنی 4 انگل کی جگہ بھی خالی نہیں، بلکہ فرشتے اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہیں آسمان میں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آسمان دنیا میں، یعنی دنیا جو آسمان ہے، آسمان کی جو دنیا ہے، اس میں قدم برابر بھی جگہ خالی نہیں، مگر یہ کہ اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اور یہ جو بات یا یہ جو حدیث پاک ہم نے بیان کری، یہ تفسیر ہے، یہ وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ ہم میں سے ہر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اب حق کیوں ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں، مگر یہ کہ اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ 7 آسمان میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں، اور نہ ایک بالش برابر جگہ ہے، نہ ایک ہتھیلی کے برابر جگہ ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو سجدے میں ہے، یا پھر رکوع میں ہے، یا پھر قیام میں ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سارے فرشتے جو ہیں مل کر عرض کریں گے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، ہاں ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، بہت ساری جو عالم ہے، ان میں سب سے زیادہ تعداد کسی کی ہے تو فرشتوں کی ہے۔ اولاد آدم میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو بھی شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھ لیجئے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی ڈبل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آسمان ہیں، زمینیں ہیں، یہ فرشتوں سے بھرے ہوئے آسمان اور زمینیں، آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے، اور عرش کے ارد گرد، سبحان اللہ، آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے، یعنی عرش کے جو ارد گرد ہیں جو فرشتے ہیں، یہ آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے۔ فرشتوں کی کثرت کے متعلق بھی آپ نے گفتگو سماعت کی کہ فرشتوں کی تعداد اور کتنی کثرت ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ کلام پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں سنی ہے۔ اب ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے جو ہم نے لکھا ہے، کثیر تعداد میں فرشتوں کی تخلیق، یعنی ان کی پیدائش۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس میں غوطہ لگا کر باہر نکلتے ہیں اور اپنے بدن سے پانی کی قطرات جھاڑتے ہیں، تو ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنی بوندیں ہوں گی، اور پھر ہر ایک بوند کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا 7 گنا ہے، جتنی زمین ہے اس کا 7 گنا، 7 ڈبل۔ اس نہر میں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اسے بھر دیتا ہے،
اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ دیکھیں کیا شان ہے اس کی، پھر اس میں غسل کرتا ہے، جب اس سے غسل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نور کے قطرات گرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، پھر کیا، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیحات کے برابر تسبیح پڑھتا ہے۔ ایک فرشتہ تمام مخلوقات کی تسبیحات کے برابر، جتنے لوگ تسبیح کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، ایک فرشتہ ان سب کے برابر بیان کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ یہ روایت بھی بغور سنیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، اے میرے پروردگار، آسمان میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا مولا 12 قبیلے، تو ہر قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے ذرات کے برابر۔ آپ دیکھیں کبھی اگر آپ مٹی کے سامنے جائیں تو ایک مٹھی آپ مٹی لیجئے اور پھر اس کو ہی گننے کی کوشش کیجیے، اس مٹی کو گننے کی کوشش کیجیے، اس میں جو ذرات ہیں ان کو گننے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ گن پاتے ہیں کہ نہیں گن پاتے۔ تو فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت جانتا ہے، جیسا کہ خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا وما يعلم جنود ربك الا هو، اور پھر اللہ رب العزت کے بتانے سے ہم سب کی جان، ہم سب کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بال برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے، اور فرشتوں کے 10 حصے ہیں، 9 حصے ایسے ہیں جو اعلیٰ فرشتوں کے، یعنی جو فرشتوں کے 10 حصے ہیں تو ان میں 9 حصے جو ہیں وہ اونچی مرتبے والے ہیں، جو دن رات تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت بھی نہیں رکتے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ بالکل بھی نہیں رکتے۔ اور ایک حصہ وہ ہے جو ہر چیز کے خزانے کے نگراں ہیں، جیسے کوئی بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی موت یہ کہہ لیجیے انسانوں کی روح نکالنے پر مقرر ہے، کوئی روزی دینے پر مقرر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے کون کس چیز پر مقرر ہے، تو اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کانپتے، اب وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تب سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور کیا ہی شاندار مخلوق ہے۔ ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے، لیکن آنسو نکلے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، اور پھر اللہ رب آنسو نکلے مگر وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے فرشتے پر جا گرتا، یعنی جس فرشتے کا بھی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے تو جو حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اس پر وہ گر جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے وہ سجدے میں ہی، آج تک انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ کچھ فرشتے رکوع میں، انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ کچھ فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا، پھر کیا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے سبحان اللہ، اور عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، جس طرح حق تھا ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی۔ یہ جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت آئی اس وقت تک یہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، پھر بھی کیا کہیں گے کہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی۔ تو آپ نے فرشتوں پر ایمان لانے، فرشتوں کی پیدائش، مدبرات الامر کا مطلب فرشتوں کی کثرت، کثیر تعداد میں فرشتوں کی تخلیق، ان میں بہت ساری وہ چیزیں سماعت کی ہیں جو شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری محفل میں آتے رہیے، اس درس میں شامل ہوتے رہیے، انشاءاللہ تعالی نئی نئی باتیں اور نئی نئی معلومات جو کتابوں میں، احادیث میں، کلام پاک میں آئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اب اتنی ساری گفتگو ہو گئی، اب آپ کہیں گے کہ فرشتوں کے متعلق عقیدے تو آپ نے بیان کیے ہی نہیں، تو اب چونکہ فرشتوں کی ایک الگ ہی دنیا ہے تو ان کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کریں گے اور
اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ گفتگو ہماری تھوڑی لمبی ہو جائے، 2-4 درس اور چلے، اس کے بعد میں جب ہم فرشتوں کی مکمل بیان، ان کا مکمل بیان کر چکیں گے، اس کے بعد میں ہم فرشتوں کے متعلق جو عقیدے ہوں گے وہ بیان کریں گے، اور کچھ عقیدے درمیانے درس میں ہی آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔